جو فوت ہو چکے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی جسد عنصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے، جس سے میں اچانک ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا کہ یہ حضرت تو فوت ہو چکے، عرصہ گزر گیا، قبروں میں دفن ہو گئے، اب یہ دوبارہ زندہ سلامت چل کر کیسے آ گئے؟ کہا میرا لباس پسینہ پسینہ ہو گیا، اور کہنے لگے محمود الحسن سے کہو اس جھگڑے میں نہ پڑے۔ دو مولویوں میں لڑائی ہو رہی ہے، تیسرا مولوی بیچ میں شامل ہو رہا، تو مولانا قاسم نانوتوی دوبارہ زندہ ہو کر آ کر ان دو مولویوں کی لڑائی میں بڑے استاد سے کہہ رہا بھی اے لڑ نے لڑن دے تو نہ وچ پئیں۔ اس نے اسی وقت ہاتھ پہ بیعت کی مولانا رفیع الدین صاحب کے، حضرت میں توبہ کرتا ہوں آپ کے ہاتھ پر، آئندہ اس جھگڑے میں میں کچھ بھی نہیں بولوں گا۔ یہی ارواح ثلاثہ اشرف علی تھانوی صاحب کی، اس کا صفحہ نمبر 382 ہے۔ 382 پر بھی وہ یہی عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ ایک حضرت کے بارے میں کہ دیوان محمد یاسین مرحوم جو نانوتوی کے خدام میں سے تھے، ان کا ذکر جہر بڑا مشہور تھا، اب وہ پوری ڈیٹیل ہے ذکر کی۔ کہتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے کونے میں ذکر کر رہے، اور ذکر کرتے کرتے خواب نہیں ہے حقیقت ہے، کہتے ذکر کرتے کرتے اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ چھتے والی مسجد کی نہ چھت ہے نہ گنبد ہے، بلکہ عظیم الشان روشنی اور نور ہے جو آسمان تک فضا میں پھیلا ہوا۔ اچانک آسمان سے ایک تخت اترنا شروع ہوتا ہے، وہ تخت اترتے میرے قریب آ کے بالکل زمین پہ رک جاتا ہے، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس تخت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، خلفائے اربعہ ہر چار کونوں پر موجود ہیں، وہ تخت میرے بالکل قریب آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے اربعہ میں سے کسی ایک خلیفہ کو کہتے ہیں جاؤ مولانا محمد قاسم کو بلا لو، وہ تشریف لے گئے اور مولانا محمد قاسم نانوتوی کو بلا کر لے آئے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا مولانا مدرسے کا حساب لائیے، چیک کروائیے۔ لگتا اللہ کے نبی کو کسی نے شکایت کی تھی کہ فراڈ ہونڈے ہے، مولانا لاؤ حساب کتاب چیک کراؤ۔ وہ فوراً حاضر ہوئے، حساب کتاب بتلانا شروع کر دیا، ایک پائی کا حساب دے دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور مسرت کی اس وقت کوئی انتہا نہ رہی، بہت خوش ہوئے، فرمایا اچھا مولانا اب اجازت ہے، آڈٹ ہو گیا توڑا، تسی پاس ہو، کوئی فراڈ کوئی غبن کوئی دھوکہ نہیں کیا، اب ہمیں اجازت ہے۔ حضرت نے عرض کی جو آپ کی مرضی مبارک ہو۔ اس کے بعد وہ تخت جس طرح آسمان سے اترا تھا ویسے ہی آسمان پر عروج کرتا ہوا نظروں سے غائب ہو گیا۔ انہیں ضرورت پڑے چندے کا حساب چیک کروانے کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں، ان کے پردادا قتل ہو جائیں تو واپس آ جاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح کا عقیدہ ایک مولانا طارق جمیل صاحب بیان کرتے ہیں اپنی کیسٹ میں CD میں، کہتے ہیں کچھ لوگ جہاد پہ گئے، 9 ساتھی تھے، 8 مارے گئے، 1 گرفتار ہو گیا، وہ جیل سے بھاگا اور 3 دن سے مسلسل دوڑ رہا تھا، بھاگ رہا تھا، اچانک اسے پیچھے گھوڑوں کی آواز آئی، اس نے کہا مارا گیا، میں تو جیل سے بچ کے بھاگا تھا، یہ تو پکڑنے والے آگے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا، پیچھے سے اس کا نام لے کر حبیب، تو اس نے مڑ کے دیکھا کہ یہ تو میرا نام بھی جانتے ہیں، مڑ کے دیکھا تو وہی 8 ساتھی تھے جو فوت ہو چکے تھے، جو شہید ہو چکے تھے، وہ گھوڑوں پر بیٹھے آ رہے۔ یہ کہنے لگا تم تو مارے گئے تھے، تم تو شہید ہو گئے تھے۔ کہا ہاں مارے تو گئے تھے، لیکن تمہیں نہیں پتا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے ہیں، اللہ نے سارے شہیدوں کو زمین پہ اتار کر کہا جاؤ عمر بن عبدالعزیز کا جنازہ پڑھ کے آؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کیوں سارے شہیدوں کو اللہ نے زمین پہ کیوں نہیں بھیج دیا؟ فاروق اعظم کی شہادت پہ کیوں نہیں بھیجا؟ سیدنا عثمان کی شہادت پہ کیوں نہیں بھیجا؟ سیدنا علی کی شہادت پہ کیوں نہیں بھیجا؟ خیر، کہا جاؤ ہمیں دنیا پر بھیجا ہے، تو بتا تو نے عراق جانا ہے، اپنے گھر پہنچنا ہے؟ کہا اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے زور سے کھینچا، مجھے گھوڑے پر بٹھایا، اگلے ہی لمحے مجھے کندھا مار کے نیچے گرایا، آنکھیں کھولی تو میں اپنے گھر کے سامنے گرا ہوا تھا۔ مسلمانوں کے روم کے علاقے میں ایک مسلمان قید ہوئے اور وہ وہاں سے بھاگ کر نکل رہے ہیں۔ تیسری رات ہے ان کو روم میں چلتے ہوئے، ان کے 8 ساتھی قتل ہو چکے تھے، یہ 9 بچ گئے تھے، یہاں سے بھاگ کے آ رہے ہیں، پھر پیچھے سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی، سمجھنے لگے کہ بس میں تو پکڑا گیا، میرے پیچھے آئے پکڑنے والے، پیچھے جو مڑ کے دیکھا ایک نے آواز دی حبیب، ارے یہ میرا نام کیسے جانتا ہے؟ حبیب قریب آئے تو دیکھا وہ ساتھی جو قتل ہو چکے تھے گھوڑوں پہ سوار، ارے اولیس قد قتلتم، ارے تم تو سارے قتل ہو گئے تھے۔ ہاں تمہیں خبر ہے
کیا ہوا ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو چکا ہے اور اللہ نے تمام شہداء کو کہا اس کا جنازہ پڑھو جا کے. ہم سب وہاں آ رہے ہیں. تم نے گھر جانا ہے؟ یہ روم میں گھر جانا ہے؟ کہنے کہ ہاں. ناظرنی ہاتھ پکڑاؤ. میرا ہاتھ پکڑا اربکانی اور مجھے پیچھے گھوڑے پر بٹھایا اور اس کا گھوڑا چند قدم چلا ہوگا کہ اس نے خفقنی خفقتن اس نے مجھے زور سے ٹہنی ماری اور میں جو الٹ کے گرا تو گھر کے دروازے کے سامنے پڑا. عراق، روم سے عراق. یہی عقیدہ اسی طرح کا طارق جمیل صاحب کے عقیدے کے مطابق کیا ہے کہ مرنے کے بعد پھر شہداء اولیاء اللہ زمین پہ جب چاہیں آ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، یا اللہ بھیج دیتا ہے کہ جاؤ جنازہ پڑھ کر آؤ. یہ من گھڑت جھوٹی روایتیں. اسی طرح کا عقیدہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی بیان کرتے ہیں. ذرا وہ بھی سنیے. وہ فرماتے ہیں کربلا میں جب شہادت حسین ہو گئی، رات پڑ گئی کربلا میں، اور سیدہ سکینہ کہنے لگی پھوپھی زینب آج رات ہمارے خیمے کا پہرا کون دے گا؟ تو پھوپھی نے کہا کہ پریشان نہ ہو، میں اس خیمے کے باہر پہرے دار بنوں گی. وہ پہرا دے رہی، اچانک ایک آدمی کو دیکھا وہ خیمے کی طرف آ رہا. سیدہ زینب نے کہا آنے والے اللہ تجھ پہ رحم کرے، یہ تو سیدہ فاطمہ کی بیٹیوں کا خیمہ ہے، تو کون ہے؟ کیوں آ رہا ہے؟ ہمارے خیمے میں تو کوئی مرد بھی نہیں ہے، تو آنے والا کون ہے؟ کہا اس نے قریب آ کے نقاب اٹھایا، کہا بیٹی پریشان کیوں ہوتی ہوں، میں تیرا باپ علی المرتضیٰ آیا ہوں، آج کی رات خیمے پر پہرا میں دوں گا. شہزادی سیدہ سکینہ اور دیگر شہزادیاں پوچھتی ہیں پھوپھی جان پچھلی 10 راتیں جو گزری ہیں، 9 راتیں 7 راتیں، اس میں تو جب ہم رات کو سوتے تھے تو بھائی علی اکبر اور بھائی قاسم اور چاچا عباس پہرا دیتے تھے، آج رات ہمارا پہرا کون دے گا؟ آج رات پہرا کون دے گا؟ سیدہ فرماتی ہیں کہ بیٹے آج میں خود پہرا دوں گی. شہزادیوں کو اونگ آ گئی. رات جاگتے جاگتے سیدہ کو بھی اونگ آ گئی. ابھی ہلکی سی نیم خوابی ہے، جاگ رہی ہیں، کچھ آنکھ بند ہے. اچانک اندھیرا ہے رات کا، اس اندھیرے میں کسی شخص کو دیکھا کہ خیمے کے قریب آ رہا ہے. پریشان ہو گئی کہ خدا خیر کرے، رات کے اندھیرے میں کون ہمارے خیمے میں آ رہا ہے؟ کوئی مرد بھی نہیں ہے آج حفاظت کرنے والا، کون ہے؟ کس ارادے سے آ رہا ہے؟ جب وہ قریب خیمے کے دروازے پر آ گئے، پردہ نقاب پوش سیدہ بی بی زینب پوچھتی ہیں یہ بطول زہرا کی بیٹیوں کا خیمہ ہے؟ تاجدار کائنات رسول کی بیٹیوں کی جگہ ہے اور پردے کا اتنا اچھا انتظام نہیں. کون ہو خدا کے لیے ہمارے اندر نہ آنا؟ کون ہو آنے والے؟ وہ پردہ ہٹا کے جواب دیتے ہیں بیٹا علی یہ مرتضیٰ آیا ہوں اور آج رات آپ کا پہرا دینے آیا ہوں. خود پہرا دینے آیا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیدنا علی شہادت حسین کے بعد کربلا کے میدان میں پہنچے. ارے اگر سیدنا علی کربلا کے میدان میں پہنچ سکتے تو اپنے بیٹے کی شہادت سے پہلے مدد کے لیے کیوں نہیں پہنچے؟ وہی عقیدہ جو طارق جمیل نے پیش کیا. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، ہم کسی کا نام نہیں بگاڑیں گے، کسی کے لیے برے الفاظ نہیں اپنائیں گے، کسی کی ذات میں، کسی کی شان میں، کسی کی شخصیت کے بارے میں گندی آواز نکالنا نہ اس کی تعلیم قرآن دیتا ہے، نہ اس کی تعلیم محمد رسول اللہ کی تعلیمات دیتی ہیں. ہم اہل الحدیث جب بھی بات کرتے ہیں عقائد کی کرتے ہیں، شخصیات کو گالی دینا ہمارا منہج، وہ اور ہیں جو شخصیات کو گالی دیتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب نے یہی عقیدہ بیان کیا. پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی یہی عقیدہ بیان کیا. کہتی ہیں اچانک طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں اچانک سکینہ غائب ہو گئی. پھوپھی زینب نے بہت تلاش کیا، جب نہیں ملی تو مجبور ہو کے آواز لگائی بھائی حسین رضی اللہ عنہ وارضا. سکینہ نہیں مل رہی تو لاش حسین سے آواز آئی بہن میرے